من قبل لفی ضلال مبین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آمد سے پہلے وہ جتنے لوگ بھی تھے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، بہت بڑے گمراہ تھے، پورے علاقے میں، پوری دنیا میں سب سے بڑے گمراہ وہ لوگ تھے۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کلام الہی پڑھ کر سنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ یوں کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو گمراہی اور اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے، قرآن کے نزول کے بعد، نبی کے آمد کے بعد معیار ہدایت بنا دیا گیا۔ پہلے گمراہی میں تھے، اب ہدایت کے معیار بن گئے کہ اس طرح ایمان لائیں گے تب ایمان قبول ہوگا۔ یہ ہے وہ ذوق اور وہ جذبہ جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کے آنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ حج کے موقع پر جاتے، عرفات تو جاتے ہی نہ تھے، عرفات مکے والے نہیں جاتے تھے، کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات جانے کی، عرفات تو جاتے ہی نہیں تھے، لیکن مزدلفہ میں آ کر رات بھر اپنے بڑوں کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے، اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے اور کہتے میرے والد نے یوں کیا تھا، میرے دادا نے اتنی جنگیں لڑی تھیں، میرے پردادا نے اتنے بندوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ مزدلفہ میں جب آتے ہو، مشعر الحرام میں جب تم پہنچتے ہو، پھر وہاں اپنے بڑوں کا تذکرہ نہیں، وہاں اللہ کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کے آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حج کے مقدس موقع پر بھی اللہ کا ذکر نہیں، اپنے بڑوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جب قرآن آ گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب ان کا تذکرہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب ان کی حالت یہ ہے، کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اب وہ ایسے نوجوان ہیں، بازار کے اندر بیٹھے ہیں، کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ جائے، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کے کام دھندے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ پہلے حج کے موقع پہ بھی اللہ کے ذکر کو بھول جاتے تھے، آج بازار کے اندر بیٹھے بھی اللہ کے ذکر کو نہیں بھولتے۔ یہ عمل ہونا چاہیے ہمارا بھی۔ اگر بازار میں دکان میں بیٹھا ہوا میں نماز کی ٹائم دکان نہیں چھوڑ سکتا، اگر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھا ہوا اذان کی آواز کانوں میں مار کر میں پھر بھی نماز کے لیے نہیں آ سکتا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے اگر میں نماز کے لیے نہیں آتا تو سمجھوں کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے قرآن کو چوما تو ضرور ہے لیکن مانا کوئی نہیں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ضرور چوما ہے لیکن نبی کے پیغام کو مانا کوئی نہیں ہے۔ پھر مجھے فکر کرنی چاہیے جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، رب ان کی آپ تعریف کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی اور کام غافل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے ان کے، اللہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ان کے سامنے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے کمالات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، جب اللہ کی وحدانیت ان کے سامنے بیان کی جاتی، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، میری توحید کا تذکرہ سن کر یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر میری وحدانیت کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کا تذکرہ شروع کر دیا جاتا پھر یہ خوش ہو جاتے، میری توحید کا تذکرہ سن کر ان کے دل نفرت کرنے لگ جاتے تھے، لیکن جب قرآن آئے، جب صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ان کا تذکرہ اللہ یوں کرتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اب جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا، ان کے دل اللہ کے ڈر کے مارے تڑپنا شروع کر دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی، بلکہ اللہ یوں فرماتے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، پھر تو صبح و شام میری ہی پکار کرتے رہتے ہیں، میری وحدانیت کے گیت ان کی زبانوں پر جاری ہو گئے، قرآن آنے سے پہلے میری توحید کا تذکرہ سن کر پریشان ہو جایا کرتے تھے، قرآن آنے کے بعد آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی میری توحید کے ترانے ان کی زبان پر ہوتے تھے۔ ہم خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں طوق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، پھر آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں لگاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، جب زخموں سے چور و چور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کونے میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کا وہ ظالم مالک امیہ جس نے آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا، وہ گھر میں آیا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر بلال کو کہتا ہے اب بھی اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرے گا، اب بھی احد احد کہے گا؟ تو بلال جواب میں کہنے ظالم جتنا مزہ مجھے آج آ رہا ہے نا، پہلے ساری زندگی اتنا لطف نہیں آیا تھا۔ پہلے کیا حالت تھی؟ اللہ کی وحدانیت سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب کیا ہے، اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ پہلے کیا حالت تھی؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کی آگ کے کنارے کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، آپس کے اندر جو لڑائیاں ہوتی تھیں صدیاں اس کے اندر بیت جایا کرتی تھیں، بلند ہوتا اگر وہاں ایک شرارہ، ایک آگ کی چنگاری اٹھتی تھی، کسی بات پر اختلاف ہو جایا کرتا تھا، بلند ہوتا وہاں اگر ایک شرارہ تو بھڑک اٹھتا تھا اس میں ملک سارا، سارے کا سارا ملک اس میں برباد ہو جاتا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور لڑائی ہوا کرتی تھی، وہ لوٹ اور مار میں تھے یگانا، وہ قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، ایسے لڑائی لڑتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کے بالکل دہانے اور کنارے کے اوپر کھڑے تھے، بس تلوار لگتی تو سیدھا جہنم میں جاتے، اور جب قرآن آیا پھر وہ تلوار لے کر کبھی بدر کے اندر ہیں، کبھی احد کے اندر ہیں، پھر اللہ کے دین کی سربلندیوں کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
بدر والے دن صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے کر کہا تھا تو اور تیرا رب جا کر قتال کرے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں جانب بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، بائیں جانب بھی لڑیں گے، ہماری لاشیں گریں گی اور ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اتنی شہادتیں ہماری ہوں گی، فرش پر اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا، عرش پر نبی کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ پہلے کیا تھے؟ پہلے دشمنی ذاتیات پر، خاندان پر، معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑنے والے، تو اللہ نے کہا جہنم کے آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب دل کے اندر ایمان آیا، جب نبی سے قرآن سنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اب اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے جنت یا اللہ کیوں سجائی، تو میں جواب میں کہوں گا جنت تو میں نے سجائی اپنے نبی کے یاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جنت کے حقدار بن گئے۔ پہلے حالات کیا تھے اور اب حالات کیا بنے؟ پہلے حالات یہ تھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر زنگ چڑھے ہوئے تھے، یہ کفر کا زنگ ہے، یہ شرک کا زنگ ہے، یہ ظلم کا زنگ ہے، یہ جہالت کی وجہ سے زنگ ہے، دل زنگ آلود تھے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، دل سخت ہو چکے تھے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پتھروں کی طرح دل سخت ہو چکے تھے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں او اشد قسوا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ کیوں؟ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، ارے پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے۔ ان منها لما يهبط من خشیت اللہ، پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو چوٹی اور بلندی پر پڑے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل لوگ تھے، لیکن جب میرے نبی آئے، جب آپ کے نبی تشریف لائے، آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا، پھر دلوں میں تبدیلی کیسے آئی؟ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اب تو ان کے دلوں پر میں اللہ نے خود ایمان کو لکھ دیا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب تو ان کے دلوں پر میں نے ایمان کو لکھ دیا۔ اور کہیں اللہ یوں فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کرنی، کفر اور فسوق کی نفرت پیدا کرنی، اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہو گئے۔ اور اللہ کہیں یوں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی اور ایمان کے علاوہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پہلے دلوں کی حالت کیا تھی؟ سخت تھے، پتھر دل تھے، اب دل کیا ہو گئے؟ ایمان کے مرکز بن گئے۔ آج ہم بھی غور کریں اپنے دلوں میں، میرے دل میں ایمان کتنا جناب گھر کیا ہوا ہے، میرے دل میں ایمان کتنا پختہ ہے، اور کفر کی بات سن کر مجھے کتنی نفرت ہوتی ہے، میرے دل میں کتنی نفرت آتی ہے کفر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو اگر ایمان کی مٹھاس چاہیے نا، تو ایمان کی مٹھاس کب ملے گی؟ کہ جس طرح آگ میں جانا اسے ناپسند ہو، ایسے ہی کفر میں جانا بھی اسے ناپسند ہو، ایسی نفرت ہو کفر کی اور ایمان کی محبت ہو۔ یہ محبت صحابہ کرام کے دلوں میں آئی تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وقت پورا ہونے والا ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ ایک آدھ مثال اور سن لوں۔ ایمان سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟
جنگل میں جاتے تو اس وادی کا جو جن ہوتا نا اس سے ڈر کے اس کی پناہ مانگ رہے تھے، جی بچائیں ذرا بھگوانا، بابا جی تم خیال کرنا۔ قرآن بیان کرتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ پہلے جاتے ہیں جنگل کی کسی وادی میں، نبی کے غلام، ایمان سے پہلے کی بات ہے، اس وقت نبی کے غلام نہیں بنے تھے۔ عرب کے لوگ کہیے جب جنگل میں جاتے تو کیا کرتے ہیں، اس وادی کے جن سے پناہ مانگتے، تو ہمیں بچانا مشکلوں سے۔ اس وقت نظریہ اور عقیدہ یہ تھا جنات کو بڑے اختیارات ہیں، یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور جب ایمان آ گیا پھر حالات کیسے بدلے۔ عقبہ بن نافع اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، افریقہ کے خوفناک جنگل ہیں، رات کے وقت وہاں چھاؤنی قائم کرنا چاہتے ہیں، خیمہ لگانا چاہتے ہیں۔ باقی دوستوں نے کہا ہے عقبہ یہ جنگل کے سانپ، یہ جنگل کے درندے یہ چیر پھاڑ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بھلا یہاں بھی کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ کوئی نہ۔ عقبہ بن نافع جناب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عقبہ بن نافع کہ ایھا الحیات والسبا، اے سانپو تم بھی سنو، اے درندو تم بھی سنو، نحن من خدام رسول اللہ، ہم کوئی عام مسافر نہیں، ہم تو محمد عربی کے خدام اور غلام ہیں۔ ہم عام مسافر نہیں، ہم عام لوگ نہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے صحابہ ہیں۔ ارحلوا عنا فانا نازلون، تم سارے جنگل کا یہ ایریا خالی کر دو، یہاں محمد کے غلام اترنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا سانپنی اپنے بچوں کو بھی منہ کے اندر لے کر وہاں سے بھاگ رہی تھی، اور جنگل کے درندے بھاگ رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے نا وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَهْدِيهِ صُوبَانُ، اے نبی کا امتی آج تو کیوں ذلت اور خواری کے اندر مبتلا ہے؟ معلوم ہوا تو نے نبی کی بات کو مانا نہیں ہے، ورنہ نبی کی شان کیا ہے؟ وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ، ارے جس بندے کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے، تحفظه الاسود وتهديه صوبان، جنگل کے درندے اس کو سلام پیش کرتے ہیں، جنگل کے سانپ اس کے چوکیدار بن جاتے ہیں۔ نبی پاک کا غلام تو بن کے دکھانا، پھر دیکھ کتنی عزتیں اللہ تجھے عطا فرماتا۔ اور آخری مثال، ایمان سے پہلے کیا حالات تھے، ایمان کے بعد کیا ہوئی ہے؟ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اللہ فرماتے ہیں شیاطین غالب ہو جاتے ہیں کافروں پر، اور جیسے چاہتے ہیں ان کو ابھارتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میری یاد سے منہ موڑ کر کفر کرتا ہے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ پہلے کیا حالات تھے؟ شیاطین ان پر مسلط تھے، کسی کو لات کے سامنے جھکا رہے، کسی کو منات کے سامنے جھکا رہے ہیں، بچیوں کو درگور کروا رہے ہیں، آپس کے اندر جنگ کروا رہے ہیں، شراب پلوا رہے ہیں، قتل و غارت کروا رہے ہیں، سود کھوا رہے ہیں، جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ ایمان سے پہلے شیاطین کا ان پر تسلط تھا، یہ سارے کام کروا رہے تھے۔ ایمان کے بعد کیا حالت ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا یا ابن خطاب والذی نفس محمد بیدی، اے خطاب کے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس راہ پر تو جا رہا ہو شیطان وہ گلی بھی چھوڑ کر دوسرے راہ پہ بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، شیطان ایسے بھاگتا ہے ایمان والوں سے، کہتا ہے اس پہ اوپر میرا بس کہاں چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انما سلطانہ علی الذین، شیطان کی دوستی اور غلبہ کن لوگوں پر؟ جو اس سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ ہاں، جو میرے بندے ہیں ان پر اس کا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ شیطان بھاگ جاتا ہے عمر کو راستے میں دیکھ کر۔ ایک مولوی صاحب نے یہ حدیث بیان کی
تو بعض بندے ہوتے ہیں نا خام خواہ اعتراض کرنے والے. ایک بندہ اعتراض کرنے والا کھڑا ہو گیا, یہ چنگی گل ہے جی کہ شیطان نبی پاک کو دیکھ کر گلی نہیں چھوڑتا, عمر کو دیکھ کر گلی چھوڑتا ہے. یہ اعتراض کیا ایک بندے نے. مول سے واقعہ وہ ہے ہی الو دا پٹھا, اس میں سمجھ ہی نہیں کہ گل کرنی کم کہڑا کرنا ہے تو کہڑا نہیں کرنا. شیطان کرتا ہے نا, وہ ہے ہی الو کا پٹھا, اس کو کیا پتا کہ نبی کی کیا شان ہے. عمر سے تو ڈرتا ہے, نبی پاک نہیں تو ہے ہی الو دا پٹھا, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے بھاگنا چاہیے. شیطان کی حماقتیں جا کے شیطان سے پوچھو, مجھ سے تو نہ پوچھو نا کہ وہ اتنا نادان کیوں ہے. یہ جا کے اس سے پوچھو کہ وہ کتنا بے وقوف کیوں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں, خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان سے پہلے, نبی کے پاس آنے سے پہلے, قرآن سننے سے پہلے ان کی حالات کیا تھی؟ نہ انہیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ, نہ انہیں عبادت کا پتہ, نہ انہیں اخلاق کا پتہ, نہ انہیں دوسروں کے حقوق کا پتہ. لیکن جب ایمان قبول کیا, جب قرآن پاک کو پڑھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اب ایمان میں بھی معیار حق بن گئے, اعمال میں بھی سب سے آگے نکل گئے, اخلاق میں بھی سب سے بالا ہو گئے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ہیں تو ہم بھی ایمان والے, کیوں ہم آج پیچھے چلے گئے؟ اعمال کی حالت ہی ہے. یہ جتنے ساتھی مسجد میں باہر بھی بیٹھے ہیں, اندر بھی بیٹھے ہیں, یہ پاکستان سے ہی آئے ہیں نا میرے خیال, ترامری سے ہی آئے ہوں گے, بہت زیادہ چلو ترلائی سے آ گئے ہوں گے, علی پور سے کوئی ساتھی آ گئے ہیں, یہ ہمارے اڑوس پڑوسی ہیں. یہ فجر میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ظہر میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جمعے کے علاوہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہماری کمزوری ہے. ورنہ ایمان بندہ قبول کرے, جیسے جمعے میں بھاگ کر پہنچتا ہے نا, ایسے ہی فجر میں بھی پہنچنا چاہیے. تو نیت تو کرتے ہیں نا سارے, ہاتھ نہ کھڑا کریں, ہاتھ میں کھڑا نہیں کروانے کا عادی کہو گے پھر ڈبل گناہ ہوتا ہے. نیت دل میں کرے, یا اللہ ہم کوشش کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں جو کہتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی رہ گئے, تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب جاگیں نا, نماز قضا ہو گئی آپ کی, پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اب رہ گئی ہے, آپ قضا پڑھیں اور کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں کم از کم, اور 2 رکعت اضافی پڑھ کے کہیں یا اللہ بس غلطی ہو گئی, مجھے پہلے اٹھنا تھا نہیں اٹھ سکا, انشاءاللہ اٹھوں گا. اگر 2 سے کام نہ بنے نا, اگلے دن 4 پڑھیں. جب آپ بڑھائیں گے نا, اللہ کی قسم اگر پھر آپ نہ اٹھے تو پھر مجھے بتانا, پھر شیطان خود آگے جگائے گا, اٹھو صوفی صاحب نماز کا ٹائم ہو گئی, 2 رکعت نہیں بجائے تو 4 شروع کر دیتی ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رہ گئی تو رہ گئی, بس اس طرح پھر آگے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں, پھر رہتی جاتی ہیں نمازیں. تو یہ نیت تو کریں نا کہ انشاءاللہ نماز اگر رہ جائے گی تو قضا بھی پڑھیں گے, کہو انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قضا جان بوجھ کے تو نہیں کرنی, اگر کہیں غلطی سے رہ جائے تو قضا پڑھیں گے, اور قضا کے ساتھ کم از کم 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھیں گے, یا اللہ غلطی ہو گئی ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی پھر رہ گئے اسی طرح, اگلے دن کتنی پڑھیں گے جی؟ قضا پڑھنے کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس نسخے پہ عمل کریں, پھر اگر جناب ہماری غیر حاضری ہوئی پھر مجھے بتانا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا